لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ ہمارے خالق ہیں اور ہم ان کی مخلوق ہیں. اور ہمارا یہ وجود دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح. جسم اور روح. روح کی اہمیت جسم سے زیادہ ہے دونوں اہم. اگر صرف روح ہی روح ہوتی تو جن اعمال کو بجا لانا ہے، جن کاموں کو کرنا ہے، وہ نہ ہو سکتے. یہ جو ہمارا جسم ہے وہ نماز میں سیدھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ قیام میں ہے، جھک جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں رکوع میں ہے، پھر سیدھا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں قومہ میں ہے، جھک کر زمین پہ پیشانی رکھ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں سجدے میں ہے. اگر روح ہوتی تو یہ سب چیزیں نہ ہو سکتی.
اس لیے جسم بھی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے جسم بھی، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ اہم روح ہے۔ روح بہت اہم، بہت امپورٹنٹ۔ اس لیے کہ روح کے بغیر یہ پورا جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ روح نکل جاتی ہے، اب آنکھیں کام نہیں کر سکتی، کان کام نہیں کر سکتے، انگلی بھی حرکت نہیں کر سکتی، پورا جسم ہے مگر بیکار۔ تو یہ ہمارا وجود جو ہے وہ دو چیزوں کی مرہون منت ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کی حقیقت سے انسان واقف ہے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ چھوٹا بچہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ہاتھ کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ ہے، یہ انگلیاں ہیں اور یہ پکڑنے کے لیے کام آتا ہے۔ اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ چیز نرم ہے یا سخت، گرم ہے یا ٹھنڈی، بچے بھی جانتے ہیں۔ آنکھوں کی حقیقت کا کچھ نہ کچھ علم بچوں کو بھی ہوتا ہے، کانوں کی حقیقت کا علم کچھ نہ کچھ بچوں کو ہوتا ہے، اور پھر یہ علم بڑھتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جسم کی حقیقت کے بارے میں علم بھی بڑھتا ہے۔ اور جو لوگ جسم کو سمجھنے کی فیلڈ اختیار کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات، ان کے سامنے جسم کی حقیقت اور کھلتی چلی جاتی ہے۔ اور وہ ایک مدت کے بعد ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم جسم کی حقیقت سے واقف ہیں، اگرچہ پوری حقیقت سے تو کوئی واقف نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک مرحلے پر پہنچ کر کے اگر وہ غیر مسلم ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، تو وہ تو یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اب بہت بڑا ڈاکٹر ہو گیا، میں نے بہت اسٹڈی کی ہے اور میں پورے جسم کی حقیقت سے واقف ہوں۔ تو جسم کی حقیقت سے واقفیت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن روح ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت سے آج تک کسی کو واقفیت حاصل نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر حضرات بھی روح کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور یہ روح کی حقیقت کا دنیا میں کسی کو علم نہ ہونا ہمارے مذہب کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ کیسے؟ 1446 سال پہلے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، اور قرآن نے یہ کہہ دیا کہ وحی کی جو حقیقت ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، روح کی جو حقیقت ہے۔ تحقیق ہوتی رہی ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اب تک روح کی حقیقت سے دنیا میں کوئی واقف نہیں ہو سکا، اور پوری دنیا نے شکست تسلیم کر لی ہے، اس لیے روح کے بارے میں کوئی تحقیق کرتا بھی نہیں۔ یہ میں اپنے ناقص علم کے مطابق کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر حضرات اچھی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی تحقیق کر رہا ہو تو مجھے بعد میں ضرور بتلائیے تاکہ میں اسے رجوع کر لوں۔
ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ ہفتوں مہینوں پہلے میری کسی ڈاکٹر سے بات چیت ہوئی، مجھے یاد نہیں ہے کہ کس کے ساتھ بات ہوئی، ہمارے ڈاکٹروں میں سے کسی سے، یا میں نے کبھی روح کے بارے میں کچھ معلومات، تو کہتے ہیں اصل میں روح جس وقت نکلتی ہے نا، روح جس وقت نکلتی ہے تو اس کے اوپر ٹیسٹ کرنے کی کون اجازت دے گا؟ کہ تو روح جب نکل رہی ہے اس وقت ذرا ہم ٹیسٹ کریں کہ اندر کوئی چیز تھی، اب وہ کہیں جا رہی ہے تو پکڑے اس کو دیکھیں۔ دیکھو کہتے کہ مرنے والے کے رشتہ داروں کو ہم کیسے پوچھیں کہ ہم اس کے اوپر ذرا تحقیق کرنا چاہتے ہیں روح کے بارے میں، وہ تو مر رہا ہوتا ہے، وہ غم کا سارا ماحول چاروں طرف ہوتا ہے، اس لیے مشکل ہے۔ تو میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اگر مرنے والوں کے رشتہ دار اجازت بھی دے دیتے اور قیامت تک تحقیق کرتے پھر بھی تمہیں پتہ نہ چلتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتلا دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔ یہ تو میرے پروردگار کا امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ جیسے انسان بنتا ہے تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما طورا بعد طور، الگ الگ دور آتا ہے اس کے اوپر، نطفہ ہوتا ہے، نطفہ کے بعد علقہ ہوتا ہے، جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں۔ روح کا ایسا معاملہ نہیں ہے، روح امر کن سے وجود میں آتی ہے۔ یعنی سوال یہی تھا کہ یہ روح جسم میں داخل کیسے ہوتی ہے، پھر داخل ہونے کے بعد جسم کے ساتھ اس کا اتصال کیسے ہوتا ہے، اس کا کوئی مرکز ہے، پوری جسم میں پھیلی ہوئی ہے، پھر روح نکالی کیسے جاتی ہے، نکلتی کیسے ہے، اگر آخرت کو نہیں مانتے ہیں تو، اور اگر آخرت کو مانتے ہیں تو فرشتے نکالتے کیسے ہیں، پھر روح کو فرشتے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، بری روح ہے تو برے کپڑے میں لپیٹتے ہیں، اچھی روح ہے تو جنت کے خوشبودار بہت ہی قیمتی کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور پھر اسے لے جاتے ہیں، برزخ میں لے جاتے ہیں۔ اب جسم سے روح الگ ہو گئی، بے جان پڑا ہوا ہے جسم، روح نہیں ہے، پھر جسم کو قبر میں رکھا جاتا ہے، روح جہاں ہے وہیں رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے جسم سے، اور جسم سے اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر اچھا آدمی ہے تو وہ اچھا محسوس کرتا ہے، برا آدمی ہے تو وہ برا محسوس کرتا ہے، جزا، سزا، ثواب، عقاب۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اگر روح اچھی ہے تو اعلی علیین میں ہوتی ہے، روح بری ہے تو سجین میں ہوتی ہے۔ تو روح کا جو مسکن ہے وہ تو اعلی علیین اور سجین ہے، اور جسم اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، قبر میں ہے، اور جزا پانے کے لیے اور سزا پانے کے لیے قبر میں ہونا ضروری نہیں ہے، برزخ میں ہوتا ہے، اور برزخ میں ہونے کی کئی شکلیں، آپ جلا دیں جسم کو تو بھی برزخ میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قبر میں اگر رکھا تو جزا اور سزا کا مسئلہ ہوگا، اور جلا کر کے اسے ہوا میں اڑا دو، جلا کر اسے سمندر میں بہا دو
دریا میں بہا دو تو کچھ نہیں ہوگا، پرندے جسم کو نوچ نوچ کر کھا جائیں تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں. برزخ میں جسم جہاں کہیں بھی ہو، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور اٹھایا جائے گا، یہ جسم دوبارہ مرکب ہوگا اور اس میں روح پھونکی جائے گی اور پھر یہ زندہ ہو کر کے اٹھے گا، اس وقت تک کے پیریڈ کو، اس وقت تک کی مدت کو برزخ کہتے ہیں. جس حالت میں بھی مردہ ہے، اس کی روح اگر برا ہے تو سجین میں ہے، اچھا ہے تو اعلی علیین میں ہے، اور اس روح کا تعلق ہوتا ہے اس جسم کے ساتھ. اب جس حالت میں بھی یہ جسم ہو، اور اچھا ہے تو ثواب ملتا ہے، بدلہ دیا جاتا ہے اچھا، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں، آرام کی نیند سوتا ہے. اگر برا ہے تو عذاب مسلط کیا جاتا ہے، اس پر سانپ مسلط کیے جاتے ہیں. تو اعلی علیین میں ہے روح، مگر جسم محسوس کر رہا ہے مزوں کو. اور سجین میں ہے روح، مگر قبر کے اندر یا برزخ کے اندر جو جسم ہے وہ تکلیف کو محسوس کر رہا ہے. یہ کنیکشن کیسا ہے؟ یہ سارے سوالات اٹھتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. اور پھر جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، اور جب سور پھونکیں گے تو جتنی روحیں ہیں وہ ساری روحیں اس سور میں ہوں گی. جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سب ہلاک ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب سب ہلاک ہو جائیں گے تو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اسی حالت میں سب پڑے رہیں گے، اور ہر شخص کا بدن گل سڑ جائے گا، ایک لمبی مدت گزرے گی. اور بعض تفسیری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت، اس موقع پر، جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی زندہ موجود نہیں ہوگا، اللہ تعالی شانہ یہ سوال پوچھیں گے، لمن الملک اليوم. آج تراویح میں یہ پڑھا گیا نا، لمن الملک اليوم. آج بھائی حکومت کس کی ہے؟ حکومت تو ہمیشہ سے اللہ کی رہی ہے، مگر وقتی طور پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بعض لوگوں کو کچھ ڈھیل دیتے ہیں اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ حکومت میری ہے. میرے اوپر اگر غفلت طاری ہو جائے تو میں ایسا سمجھنے لگوں گا کہ اسلامک دعوی اکیڈمی کی 4 دیواری میں میری حکومت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں یہاں. اگر غفلت طاری ہو جائے تو اللہ بچائے ایسی غفلتوں سے. فیکٹری کا مالک اپنی فیکٹری کی 4 دیواری کی حد تک ایسا سوچ سکتا ہے کہ یہاں حکومت میری ہے. کسی ملک کا پریزیڈنٹ، صدر، اس پر غفلت طاری ہو جائے، مدہوش ہو جائے اپنے پاور کے نشے میں، تو ایسا سمجھ سکتا ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، جتنے آرڈر نافذ کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے کون روکنے والا ہے. لیکن جب کوئی رہے گا ہی نہیں تو پھر سلطنت کسی اور کی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے سامنے جب سب کو کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت بھی حکومت تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. اس وقت پوچھا جائے گا، لمن الملک اليوم.
लिमन الملک اليوم، حکومت کس کی ہے بھائی آج؟ للہ الواحد القہار، زبردست یکتا اللہ کی حکومت ہے۔ اب تو سب کو پتا چل گیا نا کہ حکومت صرف میری ہے۔ گل سڑ جائیں گے، آہستہ 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 بدن جو ہے وہ سڑتا ہے، اور صرف ہڈی رہ جاتی ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اور اگر مدت طویل ہو جائے تو ہڈیاں بھی گلتی ہیں، پاؤڈر ہو جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کون کرے گا جبکہ یہ پاؤڈر بن چکی ہے؟ یہ جو اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے وہ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مضمون ہے، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا تاکہ یہ جس مضمون کو شروع کیا ہے وہ پورا ہو سکے۔ اور گلتے 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 ہر انسان کا پورا جسم، گوشت، ہڈیاں، کھال، چربی، جو کچھ بھی ہے سب مٹی میں مل جائے گا، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے بالکل نیچے کے آخری حصے کے، جسے کوکسس بون کہتے ہیں، یہ باقی رہ جائے گا۔ اور اس کی حیثیت ایک بیج جیسی ہوگی، یہ گویا بیج ہے۔ ہم سب کو مرنا ہے ایک دن، تو وجود ختم ہو جائے گا کلی طور پر، باقی کیا رہ جائے گا؟ باقی صرف وہ ایک ٹکڑا رہ جائے گا، یہ بیک بون کا جو بالکل اخیری حصہ ہے، یہ بالکل نیچے والا ریڑھ کی ہڈی، بیک بون کا جو بالکل نیچے کا حصہ ہے وہ رہ جائے گا، سیڈ کی طرح۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں وہ گل سڑ چکے ہوں گے، مگر یہ حصہ کہیں نہ کہیں ہوگا۔ اور اسے آپ سیڈ سمجھیے، سیڈ۔ پھر اللہ جل جلالہ وعم منوالہ جب فیصلہ فرمائیں گے کہ دوبارہ سب کو زندہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے ان کے جسموں کو مرکب کیا جائے گا، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ خاص قسم کی بارش برسائیں گے۔ وہ بارش برسے گی، اس کے نتیجے میں سب کے جسم تیار ہو جائیں گے، جسم سب کے بن جائیں گے۔ اور کس سے بنیں گے؟ وہ جو بیج رہ گیا تھا نا، اس سے۔ بھائی ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایک درخت ہے، یا یوں سمجھو کہ ہر سال ہمارے یہاں انگلینڈ میں تو ہے، دوسرے ملکوں کا پتہ نہیں، بعض ایسے فلاور، پھول کے پودے ہوتے ہیں کہ وہ نمودار ہوتے ہیں سپرنگ میں، سمر میں، اور 2 مہینے 3 مہینے تک رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ختم ہو جاتے ہیں اس طرح ختم ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ نظر ہی نہیں آتے، اور آئندہ سے پھر وہیں سے وہی پودا نکلتا ہے، اس لیے کہ اندر بیج موجود ہے، بیج رہتا ہے، اور اس کی مدت 2 مہینے 6 ہفتے جو کچھ بھی ہوتی ہے اتنی مدت تک رہتا ہے، جیسے ڈافوڈلز وغیرہ ہے، وہ ہر سال پھر نکلتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ لگا دو، ہر سال اب نکلتے رہیں گے۔ تو ہم جو ہے ایک سیڈ کی شکل میں پڑے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، جب بارش برسائیں گے تو سب کے جسم دوبارہ تیار ہو جائیں گے۔ قبروں میں ہیں ان کے بھی،
اور وہ جن کو جلا دیا گیا تھا ان کی بھی وہ ہڈی کہیں نہ کہیں محفوظ ہوگی، ہوا میں اڑا دیا گیا تھا ان کی بھی وہ ہڈی محفوظ ہوگی کہیں نہ کہیں، اور نوچ نوچ کے کھا گئے ہوں گے پرندے جانور، تو ہڈی تو کہیں نہ کہیں ہوگی نا، پیٹ کسی کے پیٹ میں سے نکل کر اللہ اسے باقی رکھتے ہیں۔ شیر یا اژدہا اگر کسی کو پورا نکل جاوے تو شیر کو بھی کسی دن مرنا تو ہے نا، وہ سب کچھ ہضم کر لیتا ہے، مگر یہ ریڑھ کی جو ہڈی ہے آخری وہ باقی رہ جاتی ہے۔ اور جب بارش برسے گی تو سب دوبارہ جسم سب کے تیار ہو جائیں گے، یعنی اس وقت اگر ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا تو ہم دیکھتے کہ ساری لاشیں، زمین لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا سور پھونکنے کا۔ جب وہ سور پھونکیں گے تو سور کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کی روحیں ہوں گی ساری۔ اب وہ سور کتنا بڑا ہوگا، سور کتنا بڑا ہوگا جس کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے لوگ دنیا میں آئے تھے ان سب کی روحیں ہوں گی۔ اور جب سور اتنا بڑا ہوگا تو اسرافیل کتنے بڑے ہوں گے، اور اسرافیل اگر اتنے بڑے ہیں، ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے، اسرافیل اتنے بڑے ہیں، تو فرشتوں کی کائنات ایک مستقل الگ چیز ہے، وہ فرشتے کتنے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے ہوں گے، اور اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کتنا بڑا ہوگا، ان سب کو پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہوگا۔ اور اب میرے بھائیو قیامت اتنی قریب آ گئی ہے، قیامت اتنی قریب آ گئی ہے، اتنی قریب آ گئی ہے کہ اسرافیل علیہ السلام آرام سے بیٹھے ہوئے نہیں ہے کہ جب مجھے حکم ہوگا تو سور ہاتھ میں لے کر کے پھونکوں گا، نہیں، منہ میں سور کو لے چکے ہیں، اتنی قریب ہے قیامت، سور کو منہ میں لے چکے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کیف انعم، میں عیش والی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں، مزے والی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں، جبکہ مجھے پتا ہے کہ حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے اشارے کا انتظار ہے کہ کب مجھے اشارہ ملے کہ میں سور پھونک دوں۔ جب سور پھونکیں گے تو ساری روحیں نکلیں گی اس میں سے، اور اللہ قادر مطلق، اللہ علیم، اللہ خبیر، یعنی سوچو نا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کتنے انسان ہوں گے، کروڑوں ابجوں ان گنت، اور وہ روحیں بھی ان گنت، لیکن جب وہ روحیں سور سے نکلیں گی تو ہر روح اپنے ہی جسم میں جا کر کے داخل ہوگی۔ غلطی نہیں ہوگی کہ مولانا حکمت اللہ صاحب کی روح میرے جسم میں آ جائے اور میری روح مولانا حکمت اللہ صاحب کے جسم میں چلی جائے، یہ روحوں کو بھیجیں گے اللہ، روحیں جب چلیں گی تو اللہ ہی ان کو بھیجے گا ہر جسم میں۔ وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، تو پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، تو یکایک وہ کھڑے ہوں گے، يَنْظُرُونَ، اور دیکھ رہے ہوں گے۔ اب یہ قیامت کا دن شروع ہو گیا، حساب کا دن شروع ہو گیا۔ یہ پہلی مرتبہ سور جب پھونکا جاتا ہے بس قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، یہ لمبا دن ہے قیامت کا۔ تو علیین میں ہے، سجین میں ہے ساری روحیں، یہ یہاں سے سور میں کیسے جائیں گی، اور سور میں سے پھر دوبارہ جسم میں کیسے آئیں گی، اور جب جسم میں آئیں گی تو جسم سے کیسے اتصال ہوگا کہ دوبارہ یہ جسم زندہ ہو جائیں گے۔ یہ روح کی حقیقت یہ جاننا چاہتے تھے، روح کی حقیقت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال امتحاناً کیا گیا تھا، امتحاناً، کہ دیکھتے ہیں کہ روح کے بارے میں یہ کیا فرماتے ہیں۔ اور یہ سوال
کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے کیا. کس کے سکھانے پر؟ یہود مدینہ کے سکھانے پر. اس لیے کہ یہود مدینہ جانتے تھے کہ روح کا علم، روح کی حقیقت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. اگر انہوں نے روح کی کوئی حقیقت اپنی طرف سے گھڑ کر بنا دی اور بیان کر دی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پیغمبر نہیں ہے. اور انہوں نے بھی اگر وہی بات کہی جو ہمارے پیغمبر سے کہی گئی تھی کہ روح کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے. تو اصل میں امتحان جو ہے وہ حقیقت سے واقف ہو کر ایمان قبول کرنے کی غرض سے نہیں تھا، بلکہ پھنسانے کے لیے تھا. اس میں وہ ناکام ہوئی. تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو سکھایا یہود مدینہ نے کہ ان سے 3 سوالات پوچھو. اصحاب کہف کا قصہ دیا ہے، ذوالقرنین کے بارے میں کچھ بتاؤ اور روح کی حقیقت بیان کرو. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سورہ کہف نازل کی. اس میں اصحاب کہف کا پورا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا اور اسی میں حضرت ذوالقرنین کا بھی قصہ بیان فرمایا. لیکن روح کے بارے میں اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے الروح من امر ربی، بس روح تو یہ ہے کہ پروردگار کے حکم سے اس کو وجود ملتا ہے، بس اتنا جانتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیتوں میں چلتے ہوئے کہیں جا رہا تھا، ہم دونوں جا رہے تھے کہ یہودیوں نے پھر یہ سوال پوچھا، یہودیوں نے کہ بھئی چلو پوچھتے تو ہیں ان کو روح کے بارے میں. 2 بار سوال کیا. بعضوں نے کہا کہ ہاں پوچھ لو، بعضوں نے کہا کہ نہیں مت پوچھو یار، جب بھی ان کو تو کوئی سوال پوچھتے تو مصیبت میں ہم پڑتے ہیں. لیکن جن کی طبیعتوں میں شرارت تھی انہوں نے کہا کہ نہیں پوچھتے ہیں. پوچھا انہوں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. یعنی عقل مندی اور ہوشیاری کا اندازہ لگائیے آپ. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ جو جواب پہلے اتر چکا تھا فوراً بیان کر دیتے. بھئی جواب تو آ چکا تھا، قل الروح من امر ربی. اس میں کہہ دیا گیا تھا کہ روح کے بارے میں سوال نہیں کرنے کا. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن، انہوں نے قرآن مجید کا ایک ترجمہ کیا ہے اور بہت اعلیٰ ترجمہ. اس کے بارے میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر قرآن مجید اردو زبان میں نازل ہوتا تو ان الفاظ میں نازل ہوتا. اتنا اعلیٰ ترجمہ کیا تھا. اس زمانے کی اردو ہے. اور حاشیہ بھی ہے اس کے اوپر، مختصر تفسیر بھی ہے، موضح القرآن اس حاشیے کا نام ہے، تفسیر کا نام ہے. تو شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے روح کے بارے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ روح کی حقیقت کو صرف اللہ جانتے ہیں. ہم انسان کو صرف اتنا علم دیا گیا ہے. اس لیے کہ کیا روح تیرے پروردگار کے امر میں سے ہے، تیرے پروردگار کا حکم ہے روح. اور آگے کا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم میں سے تم سب کو نہیں دیا گیا ہے مگر تھوڑا سا. یعنی تمہارے پاس جو علم ہے نا، علم وہ بہت تھوڑا ہے.
اور اوتی تم میں سب آ گئے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور تمام انسان آ گئے، یعنی تم سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا تھا، علم الاولین والآخرین. تو علم الاولین والآخرین کا علم آپ کو دیا گیا تھا، تو آپ سے بڑھ کر تو علم کسی کے پاس نہیں. ان کا اور تم سب کا، سارے جہان کا جتنا علم ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا. یہ علماء کرام سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنی تاکید ہے. ایسا نہیں کہا کہ اوتی تم علمن قلیلاً، ما اوتی تم الا قلیلا، ما اوتی تم الا قلیلا، بہت تاکید. اور پھر ما اوتی تم الا قلیلا میں من العلم من تبیزی آیا. یہ طلبہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، تمہارے پاس بہت تھوڑا علم. اور اس کی تھوڑی بہت سمجھ آپ کو ایک حدیث سے آئے گی. بخاری شریف میں حدیث ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان دونوں کا واقعہ ہے. یہ خضر جو ہے، خضر آپ خضر بھی بول سکتے ہیں، مگر جو راجح ضبط ہے وہ خضر ہے. خضر. اور حضرت خضر جو ہے، حضرت خضر علیہ السلام وہ زندہ ہے. ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ انتقال کر چکے ہیں، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، انہوں نے آب حیات پیا ہے. اس چشمے سے پیا ہے کہ جس چشمے سے کوئی پی لیتا ہے اس کے بعد وہ مرتا نہیں ہے قیامت تک. تو آج کل تو میرے خیال میں نہیں، مگر کسی زمانے میں لوگ جو ہے اپنی پوری زندگیاں دو چیزوں کے پیچھے کھپا دیتے تھے. ایک آب حیات، کہ آب حیات کے چشمے سے حضرت خضر علیہ السلام نے پیا تو آج تک زندہ ہے. ہمیں بھی اگر وہ مل جاوے چشمہ تو ہم بھی پی لیں تاکہ قیامت تک ہم بھی زندہ رہیں. تو کچھ لوگ اس کے لیے پوری زندگی لگا. اور دوسرا کیمیا. کیمیا جڑی بوٹیوں سے ایک دوا بنتی ہے، اور جب وہ دوا بن جاتی ہے، اب حقیقت میں ہے یا نہیں وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر ایسا کہتے ہیں وہ دوا بن جاتی ہے. اس دوا کو جس چیز پر لگا ہو تو وہ سونا بن جاتا ہے. تو کیمیا کے پیچھے لوگوں نے زندگیاں گنوا دی کہ کیمیا کہیں مل جائے. زندگی ختم ہو گئی مگر کیمیا نہیں ملا ان کو. ان کی بھی زندگی ختم ہو گئی مگر آب حیات نہیں ملا. کاش کہ جتنی زندگی اللہ نے دی تھی اسی کو آب حیات سمجھ کر استعمال کر لیتے، اور جتنی زندگی اللہ نے دی تھی اسی کو کیمیا سمجھ کر جنت کے حصول کے لیے کھپا دیتے. تو بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، مگر اکثر حضرات یہ کہتے ہیں حضرت خضر حیات ہے. اور جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کو ملنے کے لیے گئے تھے تو اسی آب حیات کے چشمے سے وہ مچھلی بھی زندہ ہو گئی تھی. ایک لطیفہ یاد آ گیا، حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ. تو حضرت خضر جو ہے حیات ہے، یعنی راجح قول اگر ہم لے لیں تو. اور کسی زمانے میں لوگ جب مسافہ کرتے تھے نا، مسافہ حضلہ وغیرہ، تو مسافہ کرتے تھے ایسا کر کے پھر ایسا کرتے تھے، ایسا کر کے ایسا کرتے تھے.
تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بعض لوگ ایسا کیوں مسافہ کرتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا, کسی علماء میں سے کسی نے, نام بھول گئے اس وقت, بڑوں میں سے کسی نے, کہ کسی زمانے میں یہ افواہ چل پڑی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کی یہاں ہڈی نہیں ہے, اور حضرت خضر کہیں گھوم تو رہے ہیں. تو یہ سعادت پانے کے لیے کہ میری حضرت خضر سے ملاقات ہو جائے, کسی سے بھی مسافہ ہو تو یوں کر کے دیکھے کہ خضر تو نہیں ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات نصیب ہوتی ہے, اس لیے کہ ان سے متعلق تکوینی امور ہے. یہ جو ابدالوں کا پورا سلسلہ ہے نا, اس کے رئیس حضرت خضر ہے. یہ تو صرف اشارے کر رہا ہوں میں, میری نظر گھڑی پر ہے, چونکہ سونا بھی ہے آپ حضرات کو, اور مضمون سے مضمون نکلتا جاتا ہے. تو ملاقاتیں ہوتی ہیں بزرگوں کی, اللہ تعالی شانہ بعض حکمتوں کی وجہ سے کراتے ہیں, بعض امور طے کرانے ہوتے ہیں, تو ملاقاتیں ہوتی ہیں بزرگوں کی. تو حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب علم آدمی ہیں, اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ, بڑا فیض عام ہوا. ہمارے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کے شیخ اول تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تھے, پھر شیخ ثانی, اور ان کے بھی بڑے بڑے خلفاء ہیں ماشاءاللہ. اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم, وہ بھی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ کی حضرت خضر سے کبھی ملاقات ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا ہوتی کیا ہے, ہوئی کیا ہے, ہوتی ہے اور روزانہ ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے. ہوئی کیا نہیں, ہوئی کیا, ہوئی ہے, کبھی کبھی روزانہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی کئی مرتبہ ہوتی ہے. تو لوگوں نے تعجب سے دیکھا. تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا انظر شاہ صاحب کے بیٹے مولانا خضر سے میری ملاقات ہوئی ہے, اور کبھی کبھی روزانہ ہوتی ہے, اور کبھی کبھی دن میں بھی کئی مرتبہ ہوتی ہے. ان کا نام خضر ہے, اللہ انہیں بھی سلامت رکھے. وہ بھی بڑے صاحب علم آدمی ہیں مولانا خضر صاحب دامت برکاتہم. ہاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, وہ علم پر. تو حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ سفر کر رہے تھے. سفر کر رہے تھے, کشتی پہ سوار ہوئے. کشتی پہ سوار ہوئے, دونوں ساتھ تھے, دونوں ساتھ, اور دونوں کا علم الگ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ تشریعی علم, تشریعی علم, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, قانون کا علم. اور حضرت خضر علیہ السلام کا علم تکوینی, بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, بارش کیوں ہوگی, سیلاب کیوں آئے گا, کس طرح آئے گا, یہ تکوینی علم ان کا. یہ دو قسم کے بزرگان دین دنیا میں ابھی بھی موجود ہے. یہ سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا ہے. آج بھی دنیا میں ایسے علماء اور بزرگان دین ہیں جن کے پاس شرعی علم بھی ہے, جو ہمیں نظر آتے ہیں, اور تکوینی علم والے بھی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے. تو دونوں کشتی میں سفر کر رہے تھے. اللہ تعالی شانہ نے حکم فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جاؤ, ہمارا ایک بندہ ہے, اس کے ساتھ کچھ وقت گزارو, ملاقات کرو. یہ کہا کہ وہ تم سے زیادہ اس کے پاس علم ہے. تو کہا کہ کہاں ملے گا وہ. یہ طلب ہوئی ان کو کہ اچھا مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تو پھر اس کی صحبت میں جانا چاہیے. یہ علم کا ذوق اور شوق. پہنچ گئی.
تو تشریعی علم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا اور تکوینی علم ان کے پاس زیادہ تھا. اور دونوں اگر علوم کو آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل تھے، مگر بہرحال دوسرا علم بھی تو ہے، تو کہا چلو ان کے پاس بھی جاتے ہیں. تو وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کشتی کے کنارے پر ایک پرندہ آ کر بیٹھا اور اس نے ایک یا دو چونچیں ماری، ایک یا دو چونچیں سمندر کے پانی میں ماری، دریا کے پانی میں ماری، اور وہ پانی یعنی ایک دو قطرے اس نے لیے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا اور تمہارا علم اگر جمع ہو جائے، میرا تکوینی علم ہے، آپ کا تشریعی علم ہے، میرا اور آپ کا علم اگر جمع ہو جائے تو اللہ تعالی شانہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا کہ اس چڑیا کے منہ میں ایک دو قطرے جو آئے وہ اس سمندر کے مقابلے میں ہے. پیغمبر موسیٰ کا علم کتنا اعلیٰ ہوگا، کمیت کیفیت دونوں اعتبار سے کتنا زیادہ ہوگا. اور پھر حضرت خضر کا مستقل علم، اور یہ تو ایک مثال انہوں نے دی حضرت خضر علیہ السلام نے کہ یہ جو ایک دو قطرے کے مقابلے میں یہ پورا دریا. تو اسی طرح میرے اور تیرے علم کے مقابلے میں اللہ کا علم یہ دریا کے مانند ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ یہ مثال بھی صحیح نہیں ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ایک دو قطرے کے مقابلے میں وہ دریا ہے، وہ دریا کا پانی کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو مگر وہ محدود ہے. تو یہاں مقابلہ کیا جا رہا ہے محدود کا محدود سے. یہ دو قطرے بھی محدود اور وہ دریا بھی محدود، تو محدود کا مقابلہ محدود سے. اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ان دونوں کا علم تو محدود اور اللہ کا علم لا محدود، تو یہاں تو محدود کا لا محدود سے مقابلہ ہے. تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کو بھی علم نہیں دیا گیا ہے، روح کا کسی اور کو بھی نہیں دیا گیا ہے، روح کا علم کسی کے پاس نہیں. پھر بھی آپ نے جواب نہیں دیا کہ الروح من امر ربی، یہ نہیں بتایا، اس لیے کہ آپ بہت ذہین تھے. آپ خاموش رہے اور خاموشی آپ نے اختیار کی اور حضرت جبریل امین کے آنے کا انتظار فرمایا. جواب کے لیے دوسری انتظار فرمائے کہ حضرت جبریل کیا وحی لے کر آتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے نا، جواب تو آ چکا ہے، اب کیوں خاموشی اختیار کی؟ وحی کی کیفیت نازل ہوئی آپ پر، اور آپ نے مدینہ منورہ میں بھی دوسری مرتبہ یہی پڑھ کر کے سنا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. کیوں اس مرتبہ کیوں وہ جواب کیوں نہیں دے دیا؟ آپ بہت ہوشیار تھے، بہت ذہین تھے، بہت عقل مند تھے. آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ پہلی مرتبہ سوال مکہ مکرمہ کے کفار اور مشرکین نے کیا تھا جو کہ ان پڑھ ہے، ان کا تو آسمانی کتابوں کے ساتھ، آسمانی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور اس وقت جو لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ انہوں نے زبور پڑھی ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے. تو پہلی مرتبہ سوال کرنے والوں کی علمی صلاحیت اور دوسری مرتبہ سوال کرنے والوں کی علمی صلاحیت میں فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ اس مرتبہ کوئی اور جواب دینا چاہے، اس لیے آپ نے خاموشی اختیار کی. لیکن جو جواب ان پڑھ لوگوں کے لیے تھا وہی جواب ان کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ روح کی حقیقت کو قیامت آ جائے گی، کوئی نہیں سمجھ سکے گا. اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں صرف
بات تو روح کی ہو رہی ہے، مگر یہ جو جملہ ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اگر ہم اس جملے پر نظر رکھیں، ہم طلبہ جن کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، تو ہمیں کسی سے اس سلسلے میں کم سے کم اصلاح نہیں کرانی پڑے گی. اگر اس پر ہم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو یہ جو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ میرے پاس بہت علم ہے، میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، میں ترمذی شریف بھی پڑھاتا ہوں، میں جلالین شریف بھی پڑھاتا ہوں، دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء مجھ سے سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں، میں بہت بڑا مفتی ہوں، سارے جزیات مجھے مستحضر ہے، میں نے بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں. اس کی وجہ سے میں آ جاتی ہے میں. اور علم جو ہے، علم اس کی خاصیت ہی ترفع ہے، علم میں ترفع ہے، رفعت ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اس میں علم میں اٹھان ہے، علم میں ترفع ہے، علم میں رفعت ہے. تو جس کو علم مل جائے گا وہ بھی اٹھنے لگے گا، اس میں بھی ترفع آئے گا، اس میں بھی رفعت آئے گی. اس لیے اہل علم کو تو اپنی اصلاح کی بہت فکر کرنی چاہیے. تو اس جملے پر اگر غور کرتے رہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو آدمی سوچے گا کہ بھئی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انسانوں کو جتنا، تمام مخلوق کو جتنا علم دیا گیا ہے، اس کو اگر اللہ تعالی شانہ ایک قطرہ قرار دے رہے ہیں، قطرہ بلکہ قطرے سے بھی کم، تو پھر میرے اکیلے کے علم کی کیا حیثیت؟ میرے اکیلے کے علم کی کیا حیثیت؟ اور ذرا چاروں طرف دیکھیں، وفوق کل ذی علم علیم. کبھی اس طرح کسی مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ ہم درس قرآن کر رہے ہیں یا درس حدیث کر رہے ہیں، یا کسی دارالعلوم میں کسی درسگاہ میں بیٹھ کے ہم پڑھا رہے ہیں، اور دل میں یہ خیال آئے کہ میرے پاس بہت علم ہے، میں صاحب علم ہوں، میں صاحب علم ہوں، تو ذرا دنیا کے بارے میں غور کرے، دنیا پر نظر ڈالے کہ اس وقت دنیا میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کے پاس مجھ سے بہت زیادہ علم ہے، ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ ان کے مقابلے، جب ان کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں، تو اللہ جل جلالہ عمن والوں کے علم کے مقابلے میں میری کیا حیثیت؟ اور یہ جن کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے علم کی اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، بلکہ پیغمبر کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا خیال آئے کہ میرے پاس بہت علم ہے، میں بڑا صاحب علم ہوں، تو اس وقت کیا کریں آپ؟ اس وقت یہ کریں کہ جتنے اقوال نقل کر رہے ہیں نا آپ، کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اور علامہ ابن التین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. یہ جتنی نقول ہیں آپ کے پاس، ان سب کو ایک طرف کر دو اور پھر دیکھو کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے. تو پتہ چلے گا کہ اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو سب کچھ بورو کیا ہوا ہے، عاریتن لیا ہوا ہے، یہ تو دوسروں کا استعمال کر رہے ہیں. ہم اپنا علم، ان سب ناموں کو ایک طرف کر دو، ان کے علوم کو ایک طرف کر دو، اور پھر دیکھو کہ اپنے پاس کیا ہے. پورا سال بخاری شریف پڑھاتے ہیں، پورا سال کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، تو اس میں دیکھو کہ بھئی یہ دوسروں کے جو اقوال نقل کرتے ہیں ان کو اگر ہم ایک طرف کر دیں تو ہمارے پاس کتنا پرسنٹ رہ جاتا ہے. اور آگے جو ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کے بعد جو آیت ہے وہ بھی ڈرا دینے والی آیت ہے. کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور وہ تھوڑا بھی تمہارے پاس اس لیے رہتا ہے کہ ہماری چاہت ہے.
یعنی تمہارے پاس جتنا ہے وہ کیا بہت تھوڑا ہے، اور وہ تھوڑا بھی اس لیے ہے کہ ہماری چاہت ہے، ہماری مرضی ہے. وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں، وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو ہم لے جائیں، ختم کر دیں اس علم کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. یعنی ختم کر دیں یہ جتنا علم آپ کے پاس ہے، علم الاولین والآخرین، اگر ہم چاہیں تو یہ علم ختم ہو جائے، آپ زیرو پر آ جائیں. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر اس علم کو جو ہم لے جائیں اور ختم کر دیں، دوبارہ لانے میں ہمارے مقابلے میں آپ کسی کو بھی مددگار نہیں پائیں گے. کوئی تمہارا کارساز نہیں ہوگا، کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا جو اس میں کچھ تمہاری مدد کر سکے کہ دوبارہ لے آئیں اس علم کو یا کچھ حصہ لے آئیں. اور لگے ہاتھوں سبھی کو میں ایک نصیحت کر دوں، یہ جو بات علم کے بارے میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فرمائی ہے کہ جو علم تمہارے پاس ہے وہ میں نے دیا ہے، میرا دیا ہوا علم ہے. جو علم تمہارے پاس ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، یہ میرے فضل سے تمہارے پاس علم آیا ہے، یہ میرا دیا ہوا ہے. واسطہ در واسطہ علم تم تک پہنچا ہے مگر میرا دیا ہوا ہے. علم کو حاصل کرنے کی جتنے آلات ہیں وہ سارے میں نے مہیا کیے، علم حاصل کرنے کی جتنی صلاحیتیں وہ ساری میں نے مہیا کی، اور علم حاصل کرنے کا ارادہ بھی تو میں نے ہی کروایا. فہم میں نے دی، حافظہ میں نے دیا. جب تم پڑھ رہے تھے تو تم نے محسوس نہیں کیا تھا کہ آپ کی کلاس میں اور بھی بچے تھے مگر وہ اتنے ذہین نہیں تھے، ان کا حافظہ اتنا قوی نہیں تھا. اگر میں چاہتا تو تمہارا حافظہ ان کو دے سکتا تھا، تمہاری فہم ان کو دے دیتا. اور پھر تمہاری فراغت کے بعد میں نے تمہارے لیے ایسے اسباب پیدا کیے کہ مدرسے میں تمہیں پڑھانے کا موقع مل گیا، اور پھر مدرسے میں تمہاری ترقی ہوتی چلی گئی، تفسیر پڑھانے لگ گئے، فقہ پڑھانے لگ گئے، حدیث پڑھانے لگ گئے. یہ سارے اسباب کس نے تمہارے لیے مہیا کیے؟ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ برین ہیمریج ہوا اور سب بھول گئے، سب بھول گئے. ہمارے مفتی اسماعیل بھیات صاحب اور مولانا زبیر کولا صاحب اور مولانا اعزاز صاحب کے جو سسر تھے، ہمارے امتیاز بھائی وہرا کے بھائی، تو یہ وہرا فیملی سے اصل تعلق ہمارا ان کی وجہ سے ہوا. کیا نام تھا ان کا؟ آصف بھائی. ہمارا تعلق آصف بھائی سے پہلے ہوا. میں لیسٹر جب منتقل ہوا دارالعلوم بری سے مستعفی ہو کر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد، تو ایک دن میں مسجد نور سے، ان دنوں ظہر کی نماز کے بعد میں ذرا تاخیر سے نکلتا تھا، فارغ تھا، کوئی ایسی بیزی لائف نہیں تھی، تو سنت نفل اطمینان سے پڑھ کر کے دعا ہوا کر کے نکلتا تھا. تو وہ برنر اسٹریٹ میں نیچے سے اوپر جا رہے تھے تو ہم ٹکرا گئے ایک دوسرے سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو اس میں ذرا ایسا تعارف سا ہو گیا. تو اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں برٹش ٹیلی کام میں کام کرتا ہوں، اگر کسی وقت میری کوئی ضرورت پڑے تو مجھے ضرور کہنا، اور مجھے ٹیلی فون نمبر اپنا دے دیا. تو بات تو آئی گئی، ہو گئی، لیکن یہ تعلق پیدا ہونا تھا. تو جب اسلامک دعوی اکیڈمی کی سب سے پہلی عمارت ہم نے خریدی 186 میلبرن روڈ، تو اس میں وہ ٹیلی فون کے ساکٹ کے بارے میں مجھے کسی نے کہا کہ وہ تو آ کر کے ان کی مرضی ہوتی ہے وہاں لگا کے چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، مجھے تو اس کمرے میں چاہیے. تو مجھے آصف بھائی یاد آ گئے. میں نے ان کو فون کیا اور میں نے ان کو بلایا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جب وہ تمہیں کہے کہ بھئی کوئی آئے گا کام کرنے کے لیے تو آپ کہنا کہ اس وقت سے اس وقت ہم گھر میں ہوں گے، اس وقت میری ڈیوٹی ہے اور میں اسی ایریا میں ہوں. تو ادارے کا کام ہے، میں آپ جہاں کہیں گے میں ڈال دوں گا آپ کو. یہ ہماری دوسری ملاقات ہوئی. اور
اس سے پھر چونکہ وہ کام کرنے کی رہے, کچھ چائے شائے پوچھا تو اس سے پھر محبت ہوئی. پھر کچھ ہی عرصے کے بعد, ابھی بھی اتنی ملاقاتیں نہیں, کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اصرار کیا کہ نماز جنازہ سلیم پڑھائے گا. بس یہاں سے ہمارا تعلق بڑھا. تو ماشاءاللہ ان کی یہ تینوں بیٹیاں جو ہیں وہ عالمہ ہو گئی, بیٹا جو ہے حافظ قرآن ہوا, اور پھر ان کے بھتیجے بھی ماشاءاللہ عالم ہوئے ہمارے یہاں, اور ہمارے ہی مدرسے کے 3 فاضل جو ہیں ان کے داماد بنے. اور آصف بھائی کے والد جو ہیں اب تو بہت بڑھاپے میں ہیں, ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالی شانہ فضل کا معاملہ فرمائے. وہ بھی ماشاءاللہ تعلق انہوں نے رکھا, اور میری طرف سے مجاز صحبت بھی ہے. وہ اللہ ان کو عافیت, ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے, ان کو معذوری سے بچائے اور حسن خاتمہ نصیب کرے. ہاں, تو ان کو برین ہیمریج ہو گیا, آصف بھائی کو برین ہیمریج ہو گیا. کام کر رہے تھے اور کام کرتے کرتے ان کو ایسا محسوس ہوا, پول کے اوپر تھے, ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے. تو انہوں نے گھر کی طرف گاڑی ہانکی. اب پھر روک روک کے پوچھ رہے تھے کہ یہ ایڈریس کہاں ہے, یہ نمبر کہاں ہے, اور کسی طرح گھر پہنچے. وہ ہیمریج ہو گیا, ان کو ہیمریج ہو گیا, اور وہ بیماری بڑھتے 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 ایسا لگا کہ بس اب چلے جائیں گے. مجھے خوب یاد ہے کہ میں نے عبد المتین بھائی سے, میرا پورچوگل ویکینڈ کا سفر تھا اور حالت نازک تھی, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں, یہ اکیڈمی کے سارے احباب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں, اور ایسی کوئی شکل ہوئی تو میں فوراً ٹکٹ کٹوا کے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ آصف بھائی کے لیے. مگر پھر بھی وہ زندہ رہے اور پھر اچھے ہوئے. کوما میں سے, اس میں سے نکلے, کوما سے جب نکلے تو کچھ ان کو الف با تا سا قرآن پڑھنا مسائل کچھ یاد نہیں تھا. یہ میں عرض کر رہا. لیکن وہ اللہ کا بندہ الف با تا سا سے پڑھا اور پھر قرآن پڑھنا سیکھا, دینی مسائل سیکھے سارے. حالانکہ ذوف رہتا تھا ان کو, اور پھر حج کیا انہوں نے, اور حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر بیمار ہوئی اور پھر انتقال ہو گیا. تو علم ہمارا جو ہے, علم بھی ہمارا نہیں اور عمل بھی ہمارا نہیں ہے. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے, میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. جگر مراد آبادی کا شعر ہے. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ آپ کا ایک شعر مجھے بہت پسند آیا ہے. ملاقات نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے یہ شعر کانوں تک پہنچ چکا تھا. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. بھائی کوئی کسی کے پاس کوئی خوبی کی بات ہو تو کیوں ہم بخل کرتے ہیں؟ تعریف کرو اس کی, داد دو اس کو. کسی کا دل خوش ہو تو کیا حرج ہے؟ دل توڑنے میں تو ہم پہلا نمبر لے جاتے ہیں, دل توڑنے میں, عیب ڈھونڈنے میں, عیوب ڈھونڈنے میں. اچھائی ہمیں کسی کی نظر بھی اگر آ جائے نا تو ہم بخل سے کام لیتے ہیں کہ یار اس کی تعریف کر دوں گا سب کے سامنے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک شعر کی بہت تعریف کی تھی کہ تمہارا ایک شعر ایسا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو اس شعر کی داد دیتے ہوئے میں تمہیں 1,00,000 روپیے دیتا. ایسا شعر ہے, 1,00,000 روپیے, اس زمانے میں 100,000 روپیز. تو کہ حضرت کون سا شعر؟ کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. یعنی دل میں جو آرزویں ہوتی ہیں نا کہ میں بڑا ہو جاؤں, میں تاجر ہو جاؤں, دکان کا مالک ہو جاؤں, MP بن جاؤں, میں PhD کر لوں, میری جیسا دنیا میں کوئی نہ رہے, میرے پاس بہت پیسہ جمع ہو جاوے, فنا کھانے, یہ دل میں ساری تمنائیں ہوتی ہیں.
تو جہاں بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے نا وہاں کوئی جاتا نہیں ہے، اور جہاں گندی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پاک آدمی تو جاتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ دل میں اتنی ساری تمنائیں، آرزویں، بھیڑ بھاڑ، اللہ کیسے اترے گا؟ ادھر تو ذہن ہی نہیں جاتا اللہ کی طرف۔ گزشتہ کل بھی انگلش میں نے کہا تھا نا کہ سیکلوژن چاہیے، خلوت۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی محبت، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی معرفت، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی تجلیات کو اتارنے کے لیے اگر آپ اپنے دل کو ایئرپورٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو سیکلوژن میں جانا پڑے گا، آپ کو خلوت اختیار کرنی پڑے گی، تب رن وے تیار ہوگا اس کے لیے۔ اور یہ رن وے تیار کرنے کے لیے پیغمبروں کو بھی خلوت میں بٹھایا جاتا ہے وحی نازل کرنے سے پہلے۔ حبب الیہ الخلا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں خلوت کی محبت پیدا کر دی گئی۔ یعنی یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سال میں ایک آدھ مرتبہ تشریف لے جایا کرتے تھے نبوت ملنے سے پہلے، لیکن نبوت ملنے کے 6 مہینے پہلے خلوت کی محبت بہت بڑھ گئی۔ خلوت کہ میں اکیلا رہوں، تنہا رہوں۔ حبب الیہ الخلا، خلوت آپ کی طرف محبوب کر دی گئی۔ فکان یخلو بغار حرا، اور غار حرا میں آپ خلوت اختیار کرتے تھے۔ اللہ ہی نے رہنمائی فرمائی۔ نکل گئے کسی دن خلوت کی طلب میں، تو خلوت کی طلب میں نکل گئے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر چڑھ گئے، اور غار ہیرا پر جب چڑھے تو وہاں سے دیکھا کہ بیت اللہ بھی نظر آتا ہے۔ فکان یخلو بغار حرا، فیتحنس فیہ عدد اللیالی، فیتحنس فیہ اللیالی ذوات العدد، اور اس میں کئی دن ٹھہرتے تھے آپ، کئی دن ٹھہرتے تھے۔ کتنے دن تک ٹھہرتے تھے؟ اتنے دن ٹھہرتے تھے کہ جتنے دنوں کے بعد بیوی بچے یاد آنے لگتے تھے۔ تو جو مضبوط قوا اور مضبوط اعصاب کا آدمی ہوتا ہے اسے بیوی بچے 2-3 دن میں یاد نہیں آتے۔ پھر آپ واپس آتے تھے اور پھر توشہ لے کر کے واپس جاتے تھے۔ ان 6 مہینوں میں بہت خلوت، اور اسی خلوت کے دوران پھر حضرت جبریل امین کا ورود ہوتا ہے۔ یہ خلوت کے ذریعے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ آپ کا قلب مبارک جو پہلے ہی سے اس عظیم وحی کے لیے بنایا گیا تھا اور پیدا کیا گیا تھا، اسے مزید تیار کر رہے تھے، مزید تیار کر رہے تھے۔ اس لیے خلوت بہت ضروری ہے۔ تو دل جو ہر تمنا، تو جب خلوت میں اب زید، عمر، بکر سب سے ملتے رہتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ سے ملاقات نہیں کرتے، اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں تب بھی اللہ سے ملاقات نہیں کرتے، اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، تو اللہ دل میں اترے گا کیسے؟ بھائی بس اسٹاپ کے اوپر آپ نے کسی کو ہائی ہاؤ آر یو کہا اور یہ کہا کہ آئی ایم لوکنگ فار ڈیل اسٹریٹ، ویئر از ڈیل اسٹریٹ، اور اس نے کہا کہ سیدھے جاؤ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ آپ کی ڈیل اسٹریٹ آئے گی، بس اتنا آپ کا تعلق رہا، آپ چند منٹوں کے بعد بھول جائیں گے اسے۔ لیکن وہ شخص جس سے آپ نے پوچھا تھا روزانہ، آپ کا اور اس کا ایک ہی ٹائم ہے بس اسٹاپ پر، اور دونوں ایک ہی بس میں جاتے ہیں، تو پہلے تو ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ہائی ہاؤ آر یو ہوا، ایک دوسرے کا نام پوچھا، گپ شپ شروع ہوئی، اب 5-10 منٹ روزانہ بات چیت ہوتی ہے، اور پھر جب بس میں بیٹھتے ہیں تو بھی یہ دونوں ایک سیٹ پر اب بیٹھنے لگے، دونوں ایک ساتھ، اور اترنے تک دونوں اب بات چیت کر رہے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں کہ آؤ کبھی چائے کے لیے، آؤ کبھی چائے کے لیے۔ دیکھو یہ بڑھ رہی ہے کہ نہیں ملاقات؟ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے بھی دل کی ملاقات کرنی چاہیے، دل سے ملاقات ہونی چاہیے، اور اس کو شروع کرنا ہے کیسے؟
خلوت، 15 منٹ خلوت، 10 منٹ خلوت، اور اس وقت ذکر کرو، تلاوت کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ملاقات کرو. ایک طریقہ، یہ 3 کام کرنے کے ہیں. یہ 3 کام اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانوں سے آپ کی ملاقات کی گاڑی چل پڑے گی. یہ کیا کرنا ہے کہ معمولات پورے کرو اہتمام سے، اور معمولات کو پورے کرنے کے لیے کیا کرو؟ خلوت 15 منٹ. جلوت میں بھی پورے کرو، بزی ہیں، بزی بہت ہوتے ہیں، خلوت میں پورے ہو نہیں سکیں گے. کم سے کم 15 منٹ 20 منٹ تو خلوت میں پورے کرو معمولات. خلوت میں اللہ کے ساتھ ذرا کنیکشن ہو. نماز پڑھتے ہوئے بھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں. ایک یہ کام کرو، ایک یہ کام کرو. دوسرا کام، روزانہ 5 منٹ نکالو، اور 5 منٹ نکال کر کے اللہ کے احسانات کو سوچا کرو. اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے مجھے کان دیے ہیں، کان نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اللہ اکبر. میں اندھا ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے دوست دیے ہیں، اللہ نے مجھے گھر دیا ہے. اس پہ بھی اللہ سے کنیکشن ہوگا. اور تیسرا، اللہ سے 24 گھنٹے بات کرو. تو 24 گھنٹے تو شروع میں نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ ابھی کنیکٹڈ نہیں ہے نا، تعلق نہیں ہے. کیا بات کرو، کیا بات کرو. ابھی بیان سنتے سنتے اللہ کی طرف توجہ لے جاؤ، اور ایسا کوئی اللہ ان باتوں کو سمجھا دے اور عمل کی توفیق دے. یہ اللہ سے بات کیا آپ نے، بات کیا آپ نے. یہ دعا کرنا، یہ بات. مگر دعا جو ہے صرف نمازوں کے بعد، تلاوت کے بعد نہیں، چلتے پھرتے اللہ سے دعا کرو. گاڑی میں بیٹھو تو یہ دعا کرو کہ اللہ عافیت کے ساتھ فیکٹری پہنچا دے، عافیت کے ساتھ دفتر پہنچا دے، یہ اللہ عافیت کے ساتھ اسکول پہنچا دے، عافیت کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچا دے، یہ اللہ عافیت کے ساتھ دکان پہنچا دے. پھر دکان تک پہنچ گئے، یہ اللہ جن چیزوں کو خریدنے کے لیے آیا ہوں عافیت کے ساتھ وہ چیزیں مجھے مل جاوے، اچھے داموں میں مل جاوے، اچھی کوالٹی کی مل جاوے، آپ مدد کیجیے. یہ اللہ مسجد میں جا رہا ہوں گناہوں سے بچانا، دھیان کے ساتھ عبادت کروانا، اپنا تعلق نصیب کرنا. یہ اللہ میری غیر موجودگی میں میرے اہل و عیال کا خیال رکھنا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی یہ اللہ سرجری جا رہا ہوں، ڈاکٹر کی رہنمائی کرنا کہ وہ میری بیماری کو اچھی طرح پرکھ لے، اس کے بعد رہنمائی کرنا کہ صحیح دوا بھی دے، اور یہ اللہ پھر اس دوا کے اندر تاثیر پیدا کرنا، شفا دینا مجھے. یعنی روز مرہ کے وہ کام جن کو ہم نے اپنے اختیار میں سمجھ رکھا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ سے دعا کریں. سرجری جانا کوئی مشکل کام تھوڑا ہے، سرجری جانا کوئی مشکل کام تھوڑا ہے. وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ کہیں جا رہا تھا، سارے وسائل اس کے پاس موجود تھے، تو کسی نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ بازار جا رہا ہوں بکری خریدنے کے لیے. تو دیہات کے لوگ بڑے شہر میں جاتے تھے پہلے زمانے میں خریدنے کے لیے، بازار کے لوگ. تو اس نے نصیحت کی کہ یار انشاءاللہ کہو، کیونکہ اگر اللہ نے چاہا تو بازار میں جا رہا ہوں بکری خریدنے کے لیے. تو اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کون سی بات ہے، انشاءاللہ اس میں کیا، میں صحیح سالم ہوں، چل سکتا ہوں، میرے پاس رقم ہے، اور مارکیٹ وہاں بکریوں سے بھری ہوئی ہے. انشاءاللہ نہیں کہا اس نے، اگر اللہ چاہے. ہم بھی انشاءاللہ کہتے ہیں مگر تھوڑا دھیان کے ساتھ کہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. اب وہ بیچارہ گیا، واپسی میں لٹیرے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے اسے پکڑا اور بکری چوری کر لی اس کی، اور بکری چوری کر کے اسے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور بھاگ گئے لے کر کے. کچھ لوگ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ بھائی ایک شخص بندہ ہوا ہے، اس نے کہا مدد کرو مدد کرو مدد کرو. کھولا اس کو، کھولا اور کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو بس اب وہ انشاءاللہ زبان سے ایسا زبان، انشاءاللہ میں بکری خریدنے کے لیے جا رہا تھا، اور انشاءاللہ میں بازار پہنچ گیا، اور انشاءاللہ واپس آ رہا تھا. تو انشاءاللہ مجھے 4 ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، اور انشاءاللہ وہ میری بکری لے کر کے چلے گئے.
اور انشاءاللہ مجھے یہاں باندھ دیا. تھوڑا ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی لیسٹر جانا ہے، اعتکاف اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بلیک بن سے جانا ہے، لنڈن سے جانا ہے، باٹلی سے جانا ہے، گاڑی میں بیٹھ گئے، 4-5 ساتھی ہیں، موٹر وے ہے، سب کچھ ہے، سیدھا. نہیں، اگر اللہ چاہے. تو اللہ تعالی شانہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے یہ ایک کام یہ کرو گے. پہلا کام کیا بتلایا؟ معمولات میں سے کچھ نہ کچھ خلوت میں کرو. دوسرا اللہ کے احسانات کو سوچو. اور تیسرا اللہ سے بات، چلتے پھرتے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اللہ کر دے گا. تو خیر دور چلا گیا میں. اصل جو بات تھی ہماری، جی ہاں جی، 2 چیزیں کرنی ہیں اس سے پہلے. تو یہ جو دلوں کے اندر ہوتا ہے، یہ تمنا وہ تمنا، یہ تمنا وہ تمنا، یہ تمنا وہ تمنا، اس کے لیے خلوت چاہیے، ذکر و اذکار چاہیے، کسی شیخ سے اپنا تعلق چاہیے. اس لیے کہ شیخ کو مہارت ہوتی ہے کہ دل کو ما سوى اللہ سے کیسے خالی کرنے کا اور دل میں اللہ کو کیسے بسانے کا. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. یہ جو ساری دنیا کی تمنائیں ہوتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو آپ کیسے اندر آئیں گے؟ بادشاہ ہے نا، احکم الحاکمین. تو بادشاہ کسی ایسی جگہ پر تھوڑا ہی جائے گا جہاں سب ہیں. تو خالی کرو میرے لیے جگہ. تو کہ ہر تمنا دل سے اب تو ہر تمنا دل سے ختم ہو گئی ہے. اب خلوت ہو گئی ہے، اندر کچھ نہیں ہے. اب آپ آ جائیے، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی. تو پہلے شعر کے لیے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اگر تو میں کیا کرتا، 1,00,000 روپیے دیتا. تو جگر مراد آبادی سے جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ تمہارا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے. کہا کون سا؟ تو کہا کہ یہ کہ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے. تو یہ علم میں بھی اللہ قدم اٹھاتا ہے، عمل میں بھی اللہ قدم اٹھاتا ہے. تو جیسے اہل علم کو نصیحت کی گئی، طلباء کو نصیحت کی گئی، علم سے تعلق رکھنے والوں کو نصیحت کی گئی، اسی طرح سب کو نصیحت ہے. کبھی کبھی غیر عالم بھی ایسا سمجھتا ہے کہ میرے خاندان میں بہت نالجبل ہوں، میرے پاس جتنا علم ہے اتنا کسی کے پاس نہیں. پر عمل کے بارے میں تو عالم اور غیر عالم ہر شخص دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ میرا عمل بہت اعلیٰ، میرا عمل بہت اعلیٰ، میرا عمل بہت اعلیٰ، میں ایسا میں ویسا. عمل میں اتنی تلاوت کرتا ہوں. تو علم اور عمل دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح علم میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، عمل میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. جس طرح علم کے سارے وسائل اور سارے ذرائع اور سارے آلات اور سارے اسباب اللہ مہیا کرتا ہے، اسی طرح عمل کے بھی سارے اسباب اور سارے ذرائع اور سارے وسائل اللہ ہی مہیا کرتا ہے. تو یہاں پر بھی خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. ولولا ان ثبتناک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو سید المعصومین ہے، معصوموں کے سردار سے یہ خطاب ہو رہا ہے. اگر ہمیں تھوڑا بھی شعور ہوتا ہے نا تو ہم لرز جاتے. وہاں کیا کہا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اگر ہم چاہتے تو جو کچھ علم ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وہ ہم ختم کر دیتے، لے جاتے ہم، اور پھر اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے سلسلے میں ہمارے خلاف کوئی وکیل، کوئی کارساز، کوئی مددگار آپ کو نہ ملتا. الا رحمتا من ربک. یہ جو کام بنایا ہوا ہے یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کی وجہ سے. وکان فضل اللہ علیک عظیما. اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے، یہ فضل کی وجہ سے کام بنایا ہوا ہے. اور عمل کے بارے میں کیا کہا؟ ولولا ان ثبتناک.
یہ آیت اس وقت اتری جب کفار مکہ مشرکین مکہ طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو کیا فرماتے ہیں حق تعالی شانہ ولولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یعنی اگر ہم نے آپ کو معصوم نہ بنایا ہوتا، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا بہت بھی مائل ہو جاتے، تھوڑا بہت بھی مائل ہو جاتے. ثم لا تجد اذا لاذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اور کہا کہ چونکہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، ہم نے معصوم آپ کو بنایا ہے اور ہم نے آپ کی حفاظت کی ہے، اس لیے آپ پھسلنے سے بچے ہوئے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا کہ پھسل جاتے، آپ ہماری مدد نہ ہوتی اور پھسل جاتے، تو چونکہ آپ مقام نبوت پر فائز ہیں، اس لیے دنیا میں بھی ڈبل عذاب ہوتا اور آخرت میں بھی ڈبل عذاب ہوتا. اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. دونوں جگہ پر ایک ہی بات بیان فرمائی. علم لے لیتے تو بھی کوئی آپ کی مدد نہ کر سکتا، اور اگر عمل سے محروم کر دیتے تو بھی کوئی آپ کی مدد نہ کر سکتا. اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال میرے بھائیوں نہیں آنا چاہیے کہ میں کچھ ہوں، ہم کچھ ہیں، میں کچھ ہوں، ہم کچھ ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو اصل جو متن ہے وہ تو یہی ہے. انشاءاللہ آئندہ کل دیکھیں آگے کچھ بات چلتی ہے کہ نہیں، کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں مرکب کیا ہے دو چیزوں سے، جسم اور روح. جسم کی حقیقت سے انسان واقف ہے کسی درجے میں، لیکن روح کی حقیقت سے آج تک نہ کوئی واقف ہو سکا ہے، نہ قیامت تک واقف ہو سکے گا. روح، یہ روح، اور یہ جو روح اور جسم ہے، ان دونوں میں بھی اہم کون ہے؟ جی اہم کیا ہے؟ روح اہم ہے. روح. تو موضح القرآن میں شاہ عبد القادر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ بھئی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے جسم میں داخل ہوئی تو جی اٹھا، اور نکل گئی تو مر گیا. قبض یہ ہے روح کی حقیقت. اتنی حقیقت انسان جانتا ہے. انسان کے جسم میں داخل ہوئی تو جی اٹھا اور نکل گئی تو مر گیا. اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اس سے زیادہ کوئی ڈاکٹر بھی نہیں جانتا، پروفیسر بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا. اور ان دونوں میں جسم اور روح میں اصل روح ہے. اصل جسم بھی بہت اہم ہے، اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ روح کا کیریئر ہے. یہ روح کا کیریئر ہے، روح کا ٹرانسپورٹر ہے. روح کو ماں کے بدن سے نکلنے سے لے کر اس دنیا میں لے کر کے یہ جسم پھرتا ہے اور یہ قبر تک پہنچاتا ہے. عالم برزخ تک پہنچانے کا کام یہ جسم کرتا ہے. اس لیے یہ بھی ہمیں، اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے صحت کی حفاظت کو فرض قرار دیا ہے کہ یہ روح کا ٹرانسپورٹر ہے، تو یہ ٹھیک رہے گا تو ٹرانسپورٹ کر سکے گا نا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو جو باتیں اس موضوع کے ضمن میں آ گئی بیچ میں، اصل بات تو باقی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جسم کی فکر کے ساتھ ساتھ روح کی فکر بھی نصیب فرماوے، اور یہ روح کی فکر جو ہے وہ حقیقی معنی میں ہمیں نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مغفورا، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما،
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله. ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم سلمنا من رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.